آج 11 रबीउल अव्वल दूसरे जुम्मा के दिन सब काम छोड़कर सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजात पूरी करवा लो। जिसको यकीन नहीं आता वो बेशक पढ़कर देख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल की 11 तारीख जुम्मा के दिन रिज्क और दौलत का एक ऐसा आजमूदा, ऐसा ताकतवर वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसी खास तस्बीह है कि जिसकी आज हर घर को जरूरत है, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अमीर कबीर हो जाए, वो जल्द अपने हर मकसद में कामयाब हो जाए। वो सुबह वजीफा पढ़े तो शाम तक उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाएं। शाम को वजीफा पढ़े तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाए। जो बंदा भी इस तस्बीह को सिर्फ एक बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह उसके नसीबों को खोल देता है। अल्लाह उससे इतना रिज़्क अता फरमाता है कि वो बंदा खुद भी हैरान रह जाता है। ये तस्बीह इतनी खास है कि जो बंदा भी सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह इस तस्बीह की बरकत से पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम फरमा देता है। आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों को और तमाम रुकावटों को जल्द से जल्द खत्म फरमा देता है। रास्ते से तमाम रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी। आज ये खास तस्बीह पढ़ने की देर है, क्योंकि ये ऐसी तस्बीह है जिसे पढ़ने वाला कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर कोई फकीर पढ़े तो वो भी बादशाह बन जाए। आज अगर कोई बंदा कहता है कि मैं बेबस हो चुका हूँ, मैं लाचार और मजबूर हो चुका हूँ, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता, कामयाबी की कोई मंजिल दिखाई नहीं देती, जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, तो आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। आपके मुकद्दर उरूज पर चले जाएंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी, रास्तों की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। सड़क पर मांगने वाला भिखारी भी अगर ये तस्बीह पढ़ लेता है तो फकीरी से बादशाही में चला जाएगा, और अगर बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा, बे औलाद है औलाद मिल जाएगी, अगर कर्जदार है कर्ज से मुकम्मल खुलासी हो जाएगी। बड़ा ही बदबख्त बदकिस्मत होगा वो बंदा जो आज ये तस्बीह पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा न करवाए। आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, अपनी ख्वाहिशात अपनी हाजात पूरी करवाने का, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे का। आज वक्त है, आज रब्बे करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगिएगा। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, जोहर की नमाज के बाद पढ़ ले, असर के बाद पढ़ ले, मगरिब के बाद पढ़ ले, या इशा की नमाज के बाद पढ़ ले। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये वजीफा पढ़ते ही पूरा साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियों वाला, खुशहालियों वाला, कामयाबियों वाला हो जाएगा। ये साल आपकी मुरादें पूरी करने का साल है। अगर आप इस साल को अपने लिए किस्मत वाला बनाना चाहते हैं, अपने लिए इस साल में मुंह से निकली हर बात को पूरी करवाना चाहते हैं, रब्बे करीम के खजानों को लूटना चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी चाहते हैं, घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, अपने दुश्मन को अपने काबू में करना चाहते हैं, ये वजीफा पढ़ते ही आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जब रब्बे करीम देने पर आता है तो आपको नौकरी के लिए, शादी के लिए, रिश्तों के लिए लोगों के पास जाना नहीं पड़ता, लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आप मांगते चले जाते हैं, अल्लाह करीम आपके नसीब में लिखता चला जाता है। आज रब्बे करीम से अपने हक में बेहतर फैसले करवाने का वक्त है। आज मैं अपने तमाम नाजरीन को वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब्बे करीम से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल की 11 तारीख जुम्मा का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने आज के वजीफे की जानिब। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज रबीउल अव्वल की 11 तारीख जुम्मा के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। बावजूद मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़े, क्योंकि ये वो दरूद है जो सबसे ज्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज्यादा है, और रिवायात में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़े।
درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے میرا پروموشن ہو جائے تو وہ اس کے لیے 20 وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ اس کے لیے 20 وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ الغرض آپ جس مقصد کے لیے 20 وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ اس وظیفے کو روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اور وہ 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ وہ 2 نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر ان دونوں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا کریم پڑھ کر آپ اللہ سے سفارش کریں گے کہ اے کرم کرنے والی ذات مجھ عاجز پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران اللہ کے حبیب سے سفارش کرانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے آپ اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اور اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ نے جس حبیب کے لیے یہ دنیا اور آخرت بنائی ہے، جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا کہ اس بندے کی حاجت پوری فرما، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ کیا آپ کی من پسند شادی نہیں ہوگی؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کرا کر دیکھیں آپ نے یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ربیع الاول کی 11 تاریخ جمعہ کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دیتا ہے، جس چیز کی طرف دیکھیں گے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ تسبیح پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے 11 ربیع الاول دوسرے جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے،
اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کرے گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کرے، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔